أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حدیثا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ صدق اللہ العظیم۔ آیت 87 سورہ نساء ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہیں سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا، طویل عمر کی دعا دینا، اس کے بارے میں آیات پڑھی تھی کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کیا ہے؟ اس سے آپس میں محبت پھیلتی ہے، اور سلام ایک خوبصورت دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے کو دیتا ہے، اور دوسرا اس کا جواب اس سے زیادہ احسن طریقے سے دے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد اب یہ اگلا مضمون جو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تابع داری، فرما برداری ہوگی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، اللہ کے سوا کوئی ذات اس لائق نہیں ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت رکھیں، تو محبت صرف اس لیے رکھنی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں، تو ہم نے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا اس لیے دینی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے۔ تو یہ خوبصورت فرما برداری ایک مومن جو ہے اسی وقت وہ اس فرما برداری میں پورے کا پورا داخل ہوتا ہے جب اس کو یہ یقین کامل ہو جائے کہ میرا معبود اللہ ہی ہے۔ نفس کی پوجا نہیں، نفس کے کہنے پر، تعلقات بنانے پر اور ورکنگ ریلیشنز رکھنے پر ہم کسی کے ساتھ سلام دعا رکھیں نہیں۔ میرے رب کا حکم ہے، سلام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور پھر سلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے کیا آداب ہیں۔ تمام مسلمان کون کس کو سلام کرنے میں پہل کرے، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے، اور جو پیدل ہے، جو سوار ہے، تو اس میں سے کس نے سلام کرنے میں پہل کرنی ہے، یہ سارے کے سارے آداب معاشرت ہمیں سکھلائے گئے ہیں۔ اب ہم اس آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین ہمیں اس بات پر اکسائے رکھتا ہے کہ ہم نے اپنی ہر عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ روز محشر جب ہم اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں تو اس وقت وہ عمل ہمارے لیے باعث ندامت ہو، باعث پریشانی ہو، اور ہمارا وہ عمل اس وقت ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً جہاں پر احکامات کی بات آتی ہے، ساتھ کے ساتھ عقیدہ آخرت کی یاد دہانی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کرواتا رہتا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ بے شک فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو تم راہ راست پر لا کر کھڑا کرو گے؟ جسے اللہ رستے سے بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔
آیت نمبر 88۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت کے سیاق و سباق کو جاننا ضروری ہے۔ جب اسلام کی دعوت مکے میں پھیلی تو کچھ لوگ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اپنے گھر والوں کی محبت، خاندان کی محبت اور اپنے وطن کی محبت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں مانے آ رہی تھی۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ کا حکم آپشنل تھا، جو چاہے وہ کر لے، جو نہ چاہے وہ نہ کرے۔ تو ایسے میں ایک گروپ جو تھا مسلمانوں کا، انہوں نے ہجرت حبشہ کی۔ اب جب مکہ کی ہجرت کا حکم آیا تو یہ حکم آپشنل نہیں تھا، یہ حکم کیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو ایسے میں ایک لوگوں کا گروپ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو ہجرت کر کے مدینہ شریف جانا نہیں چاہتے تھے، یا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو مدینہ شریف چلے گئے لیکن وہاں کا جو نظام حیات تھا، وہاں کی جو لائف سٹائل تھی، وہ ان کو گراں گزر رہا تھا۔ کیسے؟ اب وہاں پر تو اسلامی قوانین کی جو نفاذ تھا، ایک تو وہ شروع ہو رہا تھا، اور دوسرے وہاں پر مسلمانوں کی زندگی مشکل زندگی تھی، اس لحاظ سے کہ باہر کے حملوں کا بڑا ڈر تھا۔ یعنی مکہ کے اندر رہتے ہوئے انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ باہر سے کوئی دشمن آ کے ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ مدینہ منورہ میں مسلمان ایک ریاست کی صورت میں ابھر رہے تھے، اب یہاں وہ قوت پکڑ رہے تھے۔ یہاں پر مسلمانوں کو یہ شک تھا، مسلمانوں کی جو لائف تھی اس میں ایک یہ ڈر تھا کہ باہر سے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ہر وقت چوکنا رکھتے تھے، ہوشیار رکھتے تھے دشمن کے مقابلے کے لیے۔ اب یہ والی لائف جو تھی نا، یہ ان کو پسند نہیں آئی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ آنے کے باوجود واپس چلے گئے۔ اب اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے، دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو مکہ چھوڑ کر آنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے وطن سے بڑی محبت تھی، اپنے خاندان والے عزیز تھے، وہ نہیں آئے۔ دوسرا وہ گروہ تھا کہ جو آئے اور یہاں مدینہ منورہ کی زندگی انہیں بھائی نہیں، اور وہ واپس چلے گئے۔ تو ان دونوں لوگوں کے بارے میں جو مسلمان تھے ان کی مختلف رائے تھی، اور اس وقت یہ آیات نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں اپنا فیصلہ ان آیات میں سنا رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ ہم ان آیات کو جب تفسیر کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اس قسم کے جو لوگ تھے جو مدینہ شریف میں آئے اور پھر واپس چلے گئے، ان کے بارے میں مسلمانوں کی آراء مختلف تھی۔ بعض انہیں مسلمان اور کچھ انہیں خارج اسلام خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم ان کی مختلف رائے کیوں ہو؟ یہ تو اپنی بدعمالیوں کے باعث جدھر سے آئے تھے ادھر ہی لوٹا دیے گئے ہیں۔ اب جو مسلمانوں کی رائے تھی اس پر اللہ کا کیا فیصلہ آیا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اپنی بدعمالیوں کے سبب جدھر سے آئے تھے ادھر ہی لوٹا دیے گئے ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ ارکسا کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، رکس اور نکس دونوں کے معنی کسی چیز کو سر کے بل اوندھا گرا دینا ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے انہیں الٹا پھیر دیا بوجہ اس کے جو کہ انہوں نے کمائی کی، جو کہ ان کی اعمال تھے، ان کے سبب اللہ نے ان کو واپس پلٹا دیا۔ تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کر کھڑا کر دو گے۔ اب مسلمان تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ یہ اب یہاں آ گئے تو واپس نہ جائیں، کوئی ایسی ترکیب ہم بنا لیں کہ یہ ادھر ہی رہیں۔ کیوں چاہ رہے تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کو بھی اس وقت مین پاور کی ضرورت تھی۔ مسلمان ایک سلطنت کی صورت میں، ایک چھوٹی سی ریاست کی صورت میں ابھر رہے تھے، اور ایسے میں ہر طرف سے دشمن جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طاق میں تھا، اور مسلمانوں کو اس وقت بندے چاہیے تھے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ رکیں، اور تاکہ ہمارے لشکر میں اضافہ ہو، ہماری قوت میں اضافہ ہو، کیونکہ بندے اس زمانے میں تو یہی تھا نا کہ جتنی زیادہ فوج ہوگی، جتنی زیادہ قوت ہوگی، اتنا زیادہ ہی مسلمان جو ہے وہ اسٹرانگ تصور کیے جائیں
جائیں گے تو وہ جو مسلمان کی جو خواہش تھی مسلمانوں کی ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو تم راہ راست پر لا کر کھڑا نہیں کر سکتے. جسے اللہ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں آپ کو بھی اسی طرح کا کفر کرنے پر آمادہ کر دیں، پھر سب یکساں ہو جائیں. بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہیں چھوڑیں ان میں سے کسی کو اپنا حقیقی دوست مت بناؤ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کر دو. جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت سمجھ بیٹھنا. اب یہاں ایک قانون اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیا، ایک لائن لگا دی اور واضح اعلان قرآن نے کر دیا. کیا اعلان کیا ہے؟ اور مسلمانوں میں ودو لو تکفرون، وہ ودو یعنی ان کی بڑی شدید خواہش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ. یعنی مسلمان تو ان کو سدھارنے کے بارے میں سوچ رہے تھے نا کہ ہم ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور ان کو واپس جانے سے روک لیتے ہیں اور یہ مل جل کر رہتے ہیں. تو یہاں قرآن نے کیا کہا ہے کہ تم تو ان کے بارے میں یہ نیت اور یہ ارادہ رکھتے ہو، جبکہ ان کا کیا ارادہ ہے؟ یعنی مسلمان دوستی لگاتا ہے اس لیے کہ یہ سدھر جائے، اس کا ایمان بچ جائے، اور وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ. کیونکہ ان کو یہ تھا نا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پہ الزام آ جائے، ہم مسلمانوں کو چھوڑ کے واپس جائیں گے تو ہمارے بارے میں کوئی بری رائے نہ ہو. تو وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، مطلب کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی قوت ہے اس کو کمزور کر دیا جائے. مسلمانوں کا جو پورے کا پورا گروہ ہے اس کے اندر اختلاف الرائے پیدا ہو جائے، اس میں کمزوری آ جائے، اس میں اس کی قوت ٹوٹ جائے، اور اس کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا جائے. بس نہ بناؤ تم ان میں کسی کو اپنا دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. اب دوستی کس صورت میں ہوگی؟ جب وہ ہجرت کریں گے. اگر وہ نفاق کے لائن کے اس اوپرلے درجے پر رہے تو پھر اللہ نے کہا پھر دوستی نہیں ہوگی. کیوں؟ جب اللہ کا واضح حکم آ گیا کہ آؤ ہجرت کرو تو پھر وہ کیوں ہجرت نہیں کر رہے؟ پھر وہ کیوں بہانہ بازی سے کام لے رہے ہیں؟ اگر وہ ایسی بہانہ بازی کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، اور جو منافق ہے وہ کبھی بھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ مومن اور منافق زیادہ دیر تک اکٹھے نہیں رہتے. کیا ہوتا ہے؟ ایک دن آتا ہے نفاق والے کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر مومن اور منافق کی دوستی قائم نہیں رہتی. اگر مومن اور منافق کی دوستی قائم رہے گی زیادہ عرصہ تو پھر ایمان والا اس کے نفاق کو پہچانے گا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے رنگ میں رنگ جانے کا اندیشہ ہے. اسی وجہ سے کہہ دیا گیا کہ ان کو اپنا جگری دوست مت بناؤ، ان کے اور اپنے درمیان ایک لائن کھینچ لو، ان کے ساتھ نہیں چلنا، ان کا ساتھ نہیں دینا. اور کب ساتھ دینا ہے؟ اللہ کی راہ میں. اگر وہ ہجرت سے منہ موڑیں تو پکڑ لو انہیں اور قتل کرو. مطلب اگر وہ ہجرت کر رہے ہیں تو پھر تو تم ان سے دوستی کرو گے، اور اگر وہ ہجرت سے منہ موڑیں گے تو پھر کیا کہا ہے کہ پھر انہیں پکڑ کر قتل کر دو. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ واپس جائیں گے تو وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہیں. انہیں جہاں کہیں پاؤ ان کو اور نہ بناؤ ان سے کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار. اس آیت کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لیا کہ منافقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں فیصلہ کر دیا کہ منافق اور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں دوست نہیں ہیں. جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کی اب ان کے ساتھ تمہاری دوستی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے ساتھ گہری دوستی نہیں کرنی، نہ ہی ان کی مدد کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے مددگار نہیں ہیں. انہوں نے مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے کیا پسند کیا؟ انہوں نے
کفر کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ تو یہاں پر ایک فیصلہ کر دیا گیا کہ مسلمان اور منافق بالکل دونوں جدا جدا ہیں، اور جب اتنی خطرناک صورتحال آ جائے تو پھر آگے مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ اگر اس صورت میں کہ وہ اب دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر تم انہیں جہاں پاؤ گے تم انہیں قتل کر دو، اور تم نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی کوئی ان میں سے تمہارا مددگار ہے، وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ مسلمان کا مددگار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ مددگار ہے۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا إلیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی لڑائی نہیں رکھی۔ اب پچھلی آیت میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جو ساتھ دے گا ان کا، دشمن کا جو ساتھ دے گا اس کے تم نے بھی دشمن بن جانا، پھر تم نے اس کو بھی قتل کر ڈالنا۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ جو لڑنا نہیں چاہتا اس کے ساتھ تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے۔ یہ لوگ جو تمہارے ان دشمنوں سے جا ملے جن کے ساتھ تمہاری جنگ شروع ہو چکی ہے تو ان کو مت جانے دو، جہاں ملے قتل کر ڈالو، لیکن اگر وہ کسی ایسے قبیلے کی پناہ اختیار کر لیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر انہیں کچھ نہ کہو، یعنی اگر وہ ایسے گروپ میں ایسے قبیلے میں جا کر پناہ اختیار کر لیتے ہیں جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اب ان کو مار دینا اللہ نے اس سے منع کر دیا، اور اگر وہ تمہارے پاس حاضر ہو کر یقین دلا دیں کہ وہ نہ تو تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور نہ تمہارے معاون بن کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں گے تو بھی ان سے تعرض نہ کرو۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ سابقہ آیت میں جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ صرف اس وقت ہے جب وہ تمہارے خلاف لڑیں، اگر وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر تم بھی ان کے قتل سے ہاتھ روک لو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کرنے کی کوئی راہ نہیں بنائی۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی کی کوئی راہ نہیں بنائی، یعنی اگر امن کی بات ہے وہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی وہ کسی اور قبیلے کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف ان کی صفوں میں شامل ہو کر ہتھیار اٹھائیں گے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جب وہ کوئی رستہ ایسا اختیار نہیں کرتے تو پھر تم نے بھی ایسا نہیں کرنا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ
نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں پالو۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہاری ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ جعلنا لکم، بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف حجت، دلیل کھلی ہوئی۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ اب اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب کیا ہے کہ اب وہ ہجرت کرنا نہیں چاہ رہے، اور یہ بھی چاہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں ان کی خواہش کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑائی کریں۔ اب درمیان میں تو کچھ نہیں ہے نا، یا تو ادھر مسلمانوں کے ساتھ دینا پڑے گا یا اپنی قوم کا ساتھ دینا پڑے گا۔ درمیان والے بندے کو تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، وہ تو نفاق والا ہے، اس کو تو وہ تو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا۔ تو ایسے لوگوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اور تم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی پھیرے جاتے ہیں فتنہ کی طرف تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ یعنی غیر جانبداری کے ان دعووں کے باوجود جب موقع ملے اور ان کی قوم انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کہے تو پھر انہیں اپنی غیر جانبداری کا خیال ہی نہیں رہتا اور فوراً مسلح ہو کر ان کی صفوں میں آن کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نفاق والوں کی۔ یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ کیا، ہجرت نہیں کی، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ بھی نہیں کریں گے، ہم اپنی قوم کی بھی مخالفت مول نہیں لے سکتے، وہ بڑی قوت والے ہیں، ہم ادھر رہیں گے، لیکن ہم یہ ہے کہ ہم لڑائی کا، کسی کی بھی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ بات طے ہو گئی۔ لیکن جب فتنہ آیا، جب ایسا وقت آیا تو وہ فوراً اپنی قوم کا ساتھ دینے کے لیے ان کی صفوں میں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار کھڑے ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو اگر نہ کنارہ کریں تم سے یا نہ بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام اور نہ روک لیں اپنے ہاتھ، یعنی تو پھر کیا کرو؟ تو پھر پکڑ لو انہیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑ لو انہیں، وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کر ڈالو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہری حجت عنایت فرمائی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں سے اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے، سو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ایک مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جان کی جو حرمت ہے وہ یہاں بیان کی ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار ڈالے، اچھا اب اس مار ڈالنے میں بھی ایک ہوتا ہے قصدن مار ڈالنا، جان بوجھ کر دوسرے مسلمان کو قتل کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ غلطی سے قتل ہو جانا۔ ان تمام باتوں کو جب ہم ان آیت کی تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں۔
اب یہاں آ گیا کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، آگے آ گیا الا خطأً، مگر غلطی سے، یعنی جان بوجھ کر تو قتل کرنا کسی صورت جائز ہی نہیں ہے، لیکن اگر خطا سے، غلطی سے قتل ہو گیا، اب غلطی سے قتل کیا ہے کہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن غلطی سے، جیسے ایکسیڈنٹل موت، انسان مارنا تو نہیں چاہ رہا تھا نا، لیکن اس کی گاڑی سے کسی کی ٹکر لگ گئی ہے، تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ اسی میں آئے گا کہ وہ غلطی سے قتل کیا، اس نے جان بوجھ کر ارادتاً قتل نہیں کیا۔ اور ایسے ہی یعنی کسی چیز کے مارنے سے، مطلب ماری کہیں اور تھی، کسی اور کو لگ گئی، کہ گولی غلطی سے چل گئی، تو اس کی جو غلطی سے جو قتل ہونا ہے، خطا کے ساتھ جو قتل ہو جانا ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، کہ ایک تو عمدن قتل ہے، یعنی ارادہ کیا اور قتل کر دیا، اور دوسرا قتل کیا ہے کہ ارادہ نہیں تھا، اس میں سر فہرست وہی بات ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ایکسیڈنٹل موات آ جاتی ہیں، اور اس صورت میں پھر کیا کرنا ہے، یعنی اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کا کیا خون بہا ہے، کیا فدیہ ہے، اور اگر غلطی سے قتل ہوا ہے تو اس کا کیا فدیہ ہے۔ اس کو جب ہم ان آیت کی تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے میں آسان ہے۔ اس آیت کریمہ میں قتل خطا کی 3 صورتیں اور اس کے احکام بتا دیے گئے ہیں۔ قتل خطا کی کتنی صورتیں بتائی گئی ہیں؟ 3 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مقتول مسلمان ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور اس کے ورثہ کو دیت ادا کرے۔ دیت کیا ہے؟ خون بہا، یعنی رقم کو ادا کرنا، اور رقم کی اللہ تعالیٰ نے کیا حد مقرر کیا؟ اس کی مقدار اللہ کے رسول نے 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے، اور یہی مقدار ہر زمانے کے لیے ہے، اس بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص 100 اونٹ نہ ادا کر سکتا ہو تو ہر زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد روپیہ دے سکتا ہے، یعنی 100 اونٹ آج کے زمانے میں وہ 100 اونٹ تو خرید کے نہیں دے گا نا، نہ ہی کوئی لے گا اس سے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ 100 اونٹوں کی قیمت معلوم کی جائے، اور جتنی قیمت ہے اتنا پیسہ وہ نقد ادا کرے گا۔ اونٹوں کی قیمتوں میں کمی بیشی، روپے کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، بہرحال دیت 100 اونٹ ہی ہوگی۔ البتہ اگر مقتول کے وارث دیت بخش دیں تو ان کو اختیار ہے، وہ بخش سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے دیت کے لیے روپے کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کیونکہ روپے کی قیمت تو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور اونٹوں کی وہ تو اصل زار ہے نا، تو اونٹوں کی جو قیمت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور یہ اتنی بڑی قیمت جو اللہ نے رکھی ہے کس لیے؟ کہ مسلمان ایک انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، تو اس کی قیمت بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے۔ اچھا، قتل خطا کی دوسری صورت کیا ہے؟ کہ مقتول ہو تو مسلمان، اچھا یہ جو 100 اونٹ ہے نا، یہ مسلمان کے لیے ہیں، کہ اگر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے قتل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا اور 100 اونٹ دے گا، 100 اونٹ کے برابر رقم ادا کرے گا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے، جو قتل ہو گیا ہے مقتول، وہ ہے تو مسلمان لیکن بود و باش کفار میں ہے، لیکن وہ دشمن کے قبیلے میں رہا ہے، وہ مسلمانوں کے قبیلے میں نہیں رہ رہا ہے، اس کے عزیز و اقارب بھی ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ اب ایسا اس زمانے میں ایسا تھا نا کہ بہت سارے لوگ ایک فرد اسلام قبول کر لیتا تھا اور باقی خاندان نان مسلم تھا، تو ایسے میں اس کی دیت کیا ہے؟ اس صورت میں صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرے گا، اس پر دیت لازم نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ دیت کے جو جتنا بھی مال و روپیہ دولت ہے وہ ساری کی ساری اس کے نان مسلمز جو ورثہ ہیں ان کے پاس جائے گی، اور اس طرح مسلمانوں کا مال غیر مسلموں کے پاس جائے اور وہ اسے قوت پکڑے، یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اب جو ہے مسلمان لیکن وہ رہ رہا ہے نان مسلمز کے اندر، تو اس کی دیت پھر کم ہے۔ اس کی دیت کتنی ہے؟ اس کی دیت جو ہے وہ صرف غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اچھا، اب اگلی تیسری جو صورتحال ہے وہ کیا آ گئی؟ اگر مقتول اس قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، اس صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے گا اور مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کرے گا۔ ذمی یعنی اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کوئی شخص غلام خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا غلام دستیاب ہی نہ ہو تو پھر 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، اور اگر اس نے کسی بھی شرعی عذر کے بغیر روزے کا ناغہ کیا تو پھر دوبارہ سے از سر 9 گنتی شروع کرے۔
پہلے قتل خطا کا ذکر ہے، اب ارادتاً جو قتل ہے اس کے بارے میں بات آ گئی۔ قرآن حکیم میں قاتل کی جو سزا بیان کی گئی ہے اس پر نگاہ ڈالیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل اللہ کے نزدیک شدید ترین ہے، کہ اتنا سخت گناہ ہے کہ دنیا فنا ہو جائے اس سے بھی زیادہ یہ شدید ہے، یہ سخت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ اب ہم اس سے اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کے آخری حصے میں اللہ نے فرما دیا کہ کان اللہ علیمن حکیمہ، کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی بظاہر کوئی مسلمان جب یہ قرآن پڑھتا ہے اور یہ سارے کے سارے قوانین پڑھتا ہے تو اس کو بہت عجیب لگتا ہے، 100 اونٹ، ایک اونٹ کتنا مہنگا ہے، تو 100 اونٹ اتنی زیادہ رقم، تو یہ کیا ہے؟ تو ان تمام باتوں میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہم اس تہ تک جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے فیصلے بڑے حکمتوں سے بھرپور ہیں، اس لیے ان پر معترض ہونا، اعتراض کرنا کسی طرح کسی کو بھی زیبا نہیں ہے۔ اب ہم اس سے اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے، یعنی ارادتاً جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیکم کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 94، اس کو ہم نے پڑھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس آیت کے شان نزول کی جانب جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ روانہ فرمایا۔ کفار کو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ایک شخص جس کا نام مرداس تھا اور وہ اسلام کو قبول کر چکا تھا، وہ اپنے مال مویشی لے کر وہاں ٹھہرا رہا۔ اب یہ سچویشن کو سمجھیں کہ کچھ لوگ، جو دشمن کے جو لوگ تھے، وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے آ رہے تھے، جس کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کر دیا۔ جب یہ لشکر مسلمانوں کی، تو جب یہ لشکر جا رہا تھا، اس کی خبر جب ان کو پہنچی تو وہ ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، وہ انہوں نے یعنی جنگ سے کیا کہنا چاہیے پہلو تہی کی، وہ واپس چلے گئے۔ اب اسی لشکر میں ایک شخص ایسا تھا، اس کا نام مرداس تھا، اور وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں تو مسلمان ہوں، کیوں، تو مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں واپس بھاگوں۔ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ تھا، مال مویشی تھے اس کے پاس، اور وہ اپنے مال مویشیوں کے ساتھ وہی ٹھہرا رہا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، تو اس نے بھی جواب میں اللہ اکبر کہہ دیا اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا پہاڑی سے نیچے اتر آیا، اور اس نے آ کر مسلمانوں سے کہا السلام علیکم، لیکن حضرت اسامہ نے اس کی پرواہ نہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ وہ تھی جہاں پر مسلمانوں کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا، اور جہاں پر مسلمانوں کو خبر ملی تھی کہ دشمن ان کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے لڑائی کے لیے، تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ کوئی چال ہے، یا انہوں نے یہ ڈر کے اسلام کر رہا ہے، ہمیں اسلام کر رہا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر کیسے وہ پہچان سکتا ہے
ایسے پہچان سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، سلامتی کی دعا ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ تو وہ جو شخص تھا برداشت، اس نے بھی آ کر جب سلام کیا تو حضرت اسامہ نے اس کے سلام کا کوئی نوٹس نہ لیا، اور انہوں نے کیا کہا، اس کو قتل کر دیا، اور اس کا جو ریوڑ تھا بھیڑ بکریوں کا، اس کو ہانک کر مدینہ طیبہ لے آئے اور بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا بیان کیا۔ ایسے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ آپ کو دکھ ہوا، غم ہوا کہ اس نے تو تمہیں سلام کیا اور اس نے نعرہ تکبیر کا بھی جواب دیا، تو پھر بھی تم نے قتل کر ڈالا۔ آقا غمناک تھے، تو ایسے میں پھر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو حالت امن میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب وہ حالت جنگ تو نہیں تھی نا، جب انہوں نے اسامہ نے ان کو قتل کیا تھا، وہ حالت جنگ نہیں تھی، دشمن تو بھاگ کھڑا ہوا تھا، وہ تو اکیلا ایک آدمی تھا اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، تو مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ ایسی صورت میں تم نے، بے شک وہ سامنے والا بھلے وہ مسلمان ہے یا اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ اس آیت میں حالت جنگ میں بھی بلا وجہ قتل و غارت سے روک دیا گیا۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ محارب کافر ہے، اس وقت تک ہاتھ نہ اٹھا، اور اگر عین اس وقت بھی وہ اسلام کو قبول کر لے اور مال غنیمت کے حصول کے لیے، پھر تم اس کو قتل مت کرو۔ یعنی ایک شخص جو ہے، اب اس نے دیکھا کہ اب میری موت یقینی ہے، تو ایسے میں وہ کہتا ہے نہ مجھے مارو، نہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اور مسلمان جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص اگر میں نے اس کو مار دیا تو بہت سارا مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگ جائے گا، کیونکہ اس شخص کے پاس بہت سارا مال ہو۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس کے مال مویشیوں کو دیکھ کر اس کی بات کو یقین نہ کرے۔ تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ ایسا نہ کرو، اگر وہ گواہی دے رہا ہے اللہ پر ایمان لا رہا ہے تو اس کے اس ایمان لانے کو قبول کرو، اور دنیا کے مال کی لالچ یا دنیا کے مال کی طمع مت پیدا کرو، کیونکہ اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمت ہے۔ یعنی اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں کہاں سے اپنے بندوں پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر یہ آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے نا، كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا۔ ابتدا میں تم بھی کافر تھے اس سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا تم پر، یعنی اب مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ جو تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، جو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور اللہ اس احسان کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر بھی کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، فمن اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، علیکم تم پر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر بیٹھ کے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کی راہ میں ہر وقت کمر بستہ ہیں، تیار ہیں کہ کب رسول اللہ انہیں حکم کریں اور کب وہ حکم کی تعمیر بجا لائیں، ہر وقت الرٹ، جو سب سے قریبی لوگ فرما بردار صحابہ کرام، یہاں ان کی بات آ گئی کہ وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جو بیٹھ رہتے ہیں۔ ہر حکم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیت پر اور اس کے عمل پر کیا ہے۔ کون سے مسلمان کا کیا درجہ ہے، تمام مسلمان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مرتبے پر ہوتے ہیں، مراتب اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی بلند مرتبہ ہے کسی کا، اور پھر ایک اس سے نچلا درجہ اور اس سے نچلا درجہ۔ تو کیا ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا سب کچھ نثار کرنے والے ہیں، ان کا مرتبہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر
کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اب اس سے مراد وہ لوگ جو بیماری یا کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے شرکت کرنے سے قاصر ہیں، یہ چیز محتاج بیان نہیں۔ جو لوگ ہر وقت اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اور جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ رہنے والے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے شغل میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اپنا مرتبہ پاتا ہے۔ جیسی اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا عمل ہوتا ہے، اتنا ہی بلند درجہ اس کو دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ اب ہم اس سے اگلی آیت پر آتے ہیں۔ درجات منہ مغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ درجات منہ، درجات ہیں اللہ کی طرف سے، اور بخشش ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، مہربان۔ کہ یہ جتنے بھی بلند درجے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بخشش، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے اللہ نے درجات مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ تم ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا جب ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو اس وقت بعض مسلمان اپنے عزیز و اقارب، اپنی مال جائیداد کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے۔ اس وقت جب ہجرت فرض تھی، کون سی ہجرت فرض تھی؟ ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، ہجرت مدینہ جو تھی وہ فرض کر دی گئی تھی مسلمانوں پر۔ اس وقت جب کہ ہجرت فرض تھی، ان لوگوں نے ہجرت نہ کی۔ مرتے وقت فرشتوں سے ان کی جو بات چیت ہوگی اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت ہجرت کے فرض ہونے کے دو سبب تھے۔ ایک یہ تھا کہ مکہ کی فضا ایسی ناسازگار تھی کہ کھلم کھلا شرک ہو رہا تھا، فسق و فجور کا بازار گرم تھا، عقیدہ اسلامی کا اظہار اور عبادات کی بجا آوری از حد مشکل تھی۔ ان حالات میں ایمان کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ پر کفار ہر وقت حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی کہ ان کے دینی بھائی ان سے آن ملیں اور ان کی قوت میں اضافہ ہو۔ ہجرت کی فرضیت کی کون کون سی وجوہات بیان کی ہیں مفسرین نے؟ دو وجوہات۔ ایک تو یہ ہے کہ مین پاور کی ضرورت تھی مدینہ والوں کو، ان کو بندے چاہیے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ جا کے اس مشکل گھڑی میں اپنے بندوں کا ساتھ دیتے۔ اور دوسری کیا وجہ تھی کہ مکہ کا ماحول بہت برا تھا اس وقت، اتنی زیادہ یعنی سختی تھی کہ مسلمان اپنے ایمان کی جو بجا آوری ہے، جو اسلام کے جو مطابق زندگی گزارنا ہے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اس ماحول میں رہتے ہوئے وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت ان کو ضروری تھا کہ وہ اپنے ایمان کو بچا کر وہاں سے نکل لیتے تھے، لیکن انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اپنا مال بچانا تھا، جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں وہاں پر، اور اس وقت اگر وہ چھوڑ کے آتے تو ان کو ان سب سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مسلمان تو ہیں لیکن وہ اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں اور اپنی جو گھر ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنی برادریاں، اپنے قبیلے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ وہیں رک رہے۔ تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جب وہاں رک رہے اور انہوں نے نافرمانی کی اور پھر اس نافرمانی کرنے کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ان کو، کیسے کہ پھر کیا تھا کہ پھر ان کے جو اعمال تھے وہ اس طرح نہیں رہے جیسے ایک مسلمان کے ہونے چاہیے تھے۔ اور پھر جب ان کی فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور جب انہوں نے اسلامی
طریقوں کے مطابق زندگی نہیں بسر کی ہوگی تو پھر یقیناً ان کو فرشتے سلامن سلامہ کے ساتھ تو نہیں لینے آئیں گے نا، تو پھر فرشتے تو سختی کریں گے ان کے اوپر، تو ایسے میں فرشتے جو ہیں وہ ان سے کیا کہیں گے، بہانہ کریں گے نا کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم کیسے بجاوری کرتے اسلامی قوانین کی، وہ جب یہ بہانہ کریں گے تو پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ تم یہاں رہتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکو گے تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو یہ وہ مکالمہ ہے جو فرشتوں کا ان کے ساتھ ہوگا، جس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور کیا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر سکتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون السبیلا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت تھی اور نہ کسی راستے کا علم، یعنی یہ وہ لوگ جو بے بس تھے، بچے تھے، خواتین تھیں، تو ان کے لیے پھر کیا ہے، وہ اس سے مستثنی ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پا لے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آن پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 100 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کو جب ہم سمجھیں تو اس شخص کے بارے میں جو مہاجر ہے، جس نے صرف اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی جانب چل پڑا، مراد یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے لیے، ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایسی جگہ کی تلاش میں چل پڑا جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ ان لوگوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے کہ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ۔ فی الارض مراغمن، مراغمن کیا کا مطلب کیا ہے؟ مراغمن کا مطلب ہے ہجرت گاہ یا ہجرت کا راستہ۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کافر جو ہجرت کرنے سے روک رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ وہ کہتے تھے اگر تم ہجرت کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، تمہیں کہیں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی اور تم مشکلوں میں پڑ جاؤ گے۔ مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ توڑ رہے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں کشادگی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں اچھی جگہ پہ پناہ بھی دے گا۔ اس چیز کو پھر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے اور پھر اس کو رستے میں موت آ جائے تو اس کا بھی اجر اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ کافر ان کو ڈراتے تھے نا کہ اگر تم چھوڑ کے چلے گئے تو یوں ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو اس کا جواب پھر اللہ نے دیا کہ اگر موت بھی آ گئی تو تب بھی اللہ ہی تمہارا مالک ہے، اللہ ہی تمہیں بخشنے والا ہے، اللہ ہی تمہارا سدے باب کرنے والا ہے، اور اگر تم جاؤ گے تو تمہیں اچھی کشادگی ملے گی، اچھی جگہیں تمہیں ملیں گی۔ اور مطلب کیا ہے کہ ہجرت پر مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں، اور پھر جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وعید بھی دے رہے ہیں کہ پھر اللہ اس کے لیے اچھی جائے پناہ اس زمین پر مہیا کریں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت نمبر 100 تک ہم نے آج پڑھا اور یہاں ہمارا رکوع بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم جتنی آیات آج پڑھی ہیں ان کا ایک مرتبہ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 87 سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟
ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کر کھڑا کرو؟ جسے اللہ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ تم نہیں پاؤ گے۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں اس طرح تم بھی کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑ دیں ان میں سے کسی کو بھی اپنا حقیقی دوست مت بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو، جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار مت سمجھ بیٹھنا، سوائے ان لوگوں کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی لڑائی نہیں مقرر کی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہری حجت عنایت فرمائی ہے۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کرنا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازم ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور اس میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے گا۔ ہاں مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے، بس جو نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیکم کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر بیٹھ کر رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی تو ہم ہجرت کر جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے، مگر جو مرد عورتیں بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ ہی کسی راستے کا علم، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آن پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہمارا آج کا درس قرآن مکمل ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اگر اس قرآن کریم کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں کہیں کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی یا زبان کی لغزش ہو گئی تو میرا رب العالمین غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔